السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں دوبارہ خوش آمدید۔ تاریخ اکثر ایمپائرز کو ان کی فتوحات کے لیے یاد رکھتی ہے، لیکن شاذ و نادر ہی ان کی ضبط و تحمل کے لیے۔ قوت جب ہتھیاروں سے مسلح ہو جائے، اس کی ایک خطرناک عادت بن جاتی ہے۔ وہ شروع میں ریاست کا دفاع کرتی ہے اور انتہا میں خود ریاست پر حکمراں بن جاتی ہے۔ اسلامی توسیع کے انتہائی حساس سالوں میں جب سرحدیں صحراؤں سے آگے پھیل رہیں اور تہذیبیں آپس میں ٹکرا گئیں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تاریخ میں ایک بے مثال آئینی دلیا سے دوچار ہوئے۔ آپ ایک ایسی فوج کیسے منظم کریں جو ریاست کا تحفظ کرنے کے لیے کافی مضبوط ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہی فوج خود ریاست بن جائے؟ یہ واقعہ جنگوں کے بارے میں نہیں، یہ قوت پر نظم کی برتری کے بارے میں ہے، قانون کی فولاد پر برتری کے بارے میں ہے، اور حکم پر آئین کی برتری کے بارے میں ہے۔ محقق جناب ظہیر احمد میر کی علمی تحقیق کی بنیاد پر آج ہم یہ کشف کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح ایک ایسا عسکری نظام قائم کیا جس نے جنگیں جیتیں مگر معاشرے کو عسکری نہ بننے دیا۔ یہ ہے عسکری تحشید، آئینی اختیار۔ السلام علیکم۔ اے آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس سے ایک بہت ہی زبردست موضوع لے کر آئے ہیں۔ ہم بات کریں گے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس انقلابی نظریے کی کہ کیسے انہوں نے ایک طاقتور فوج کو آئین اور قانون کے دائرے میں رکھا۔ یہ ایک کمال کا نظام تھا، چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ ہمیں ایک بات بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہر ریاست، چاہے وہ پرانے زمانے کی ہو یا آج کی، اسے ہمیشہ دو بہت بڑے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جو کسی بھی ملک کی بنیادوں کو، اس کی سلامتی کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کوئی ریاست کرے تو کیا کرے؟ کیسے وہ اتنی طاقتور ہو کہ اپنی سرحدیں بھی بچا لے اور ساتھ ہی اتنی محتاط بھی رہے کہ اپنی ہی فوج اس پر حاوی نہ ہو جائے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور یہی وہ بہت بڑی مشکل تھی جس کا سامنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑا، خاص طور پر اس وقت جب اسلامی ریاست چاروں طرف پھیل رہی تھی اور دشمنوں کی بھی کمی نہیں تھی۔ تو یہ دو جال ہیں کیا؟ سمجھیں کہ ایک طرف کمزور دفاع ہے، اگر آپ کمزور ہیں تو سیدھی سی بات ہے دشمن آپ پر چڑھ دوڑے گا، اور دوسری طرف ہے حد سے زیادہ فوجی طاقت، یعنی اوور ملٹرائزیشن۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ فوج اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ ریاست کے قانون کو، اس کے شہری نظام کو، سب کچھ نگل جاتی ہے۔ تو اصل کمال جو ہے نا، وہ اسی بیلنس کو بنانے میں ہے۔ تو سوچے ذرا، جب فوج کو قانون کی حدوں سے باہر کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو شہری حکومت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایمرجنسی جیسے حالات، وہ تو جیسے روز کا معمول بن جاتے ہیں۔ کوئی اختلاف کرے، اس کی آواز کو دبانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کا سارا پیسہ جنگوں پر لگ جاتا ہے، اور کرپشن وہ تو پھر عام سی بات بن جاتی ہے۔ اچھا، تو اس اتنے بڑے مسئلے کا حل کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک ایسا بنیادی اصول بنایا، ایک ایسا زبردست آئیڈیا دیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ماتحت تلوار۔ اور یقین کریں، یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے فوجی طاقت کا پورا تصور ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ اصول کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فوجی طاقت میدان جنگ میں تو فیصلہ کرے، لیکن حکومت کے معاملات میں ماتحت رہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ان کے پورے فوجی نظام کی بنیاد یہی ہے۔ مطلب بالکل صاف تھا، فوج کا کام جنگ جیتنا ہے، ملک چلانا نہیں۔ ٹھیک ہے، اصول تو بن گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو عملی طور پر لاگو کیسے کیا گیا؟ اس کے لیے کون سے آئینی انتظامات کیے گئے، کون سے گارڈ ریلز بنائے گئے تاکہ سسٹم اپنی جگہ پر قائم رہے؟ کیونکہ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم تھا، ایک پورا ڈھانچہ تھا۔ اس پورے سسٹم کے آپ کہہ لیں 3 بڑے ستون تھے۔ پہلی بات، فوج کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ صرف کسی خاص مہم کے لیے بلایا جاتا تھا۔ دوسری بات، جیسے ہی وہ مہم یا مقصد پورا ہوتا، فوجیوں کو فوراً واپس ان کی عام زندگی میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم، فوجیوں کی ڈیوٹی باقاعدگی سے تبدیل ہوتی رہتی تھی۔
اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ کوئی ایک گروپ یا کمانڈر اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ وہ خود ریاست کے لیے خطرہ بن جائے۔ اب اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت تھی، تو دیوان الجند کے نام سے ایک مرکزی دفتر قائم کیا گیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ فوج میں کون بھرتی ہوگا، کس کو کتنی تنخواہ ملے گی، ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کا کیا ہوگا، یہ سارا حساب کتاب شفاف طریقے سے رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس ایک ادارے نے آپ سمجھیں کرپشن اور بھائی بھتیجا واد کی جڑ ہی کاٹ دی۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ جنگ کے حالات میں بھی شہری حکومت کی بالادستی قائم رہتی تھی، یعنی صوبے کا جو گورنر تھا، سارے شہری اختیارات اسی کے پاس ہوتے تھے۔ عدالتیں فوج کے اثر سے بالکل آزاد کام کرتی تھیں، اور جو فوجی عدالتیں تھیں بھی، ان کا دائرہ اختیار صرف اور صرف میدان جنگ کی حد تک تھا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ فوج اپنے کام میں یعنی جنگ لڑنے میں تو پوری طرح پروفیشنل تھی، لیکن اس کا جو مزاج تھا، جو کردار تھا، وہ بالکل سویلین تھا۔ وہ معاشرے پر حکومت کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ معاشرے کا ہی ایک حصہ تھے، اور یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے۔ اچھا، اب ذرا اس بات پر غور کرتے ہیں کہ آخر یہ ماڈل اپنے زمانے کے حساب سے اتنا انقلابی، اتنا ریولوشنری کیوں تھا؟ کیونکہ اس وقت کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، فارس اور روم کی، ان کے مقابلے میں یہ ایک بالکل ہی الگ، ایک بالکل نیا سسٹم تھا۔ یہاں اگر ہم ایک چھوٹا سا موازنہ کریں تو بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ دیکھیں، اس زمانے میں عام طور پر کیا ہوتا تھا؟ فوج جنرلوں کے کنٹرول میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ بغاوت کا ڈر لگا رہتا تھا، اور اکثر کرائے کے فوجی استعمال ہوتے تھے جن کی وفاداری کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماڈل میں کیا تھا؟ فوج براہ راست ریاست کے کنٹرول میں تھی، اور اس میں عام شہری شامل ہوتے تھے۔ دوسرے نظاموں میں جنگ کا مطلب ہوتا تھا ایمرجنسی، قانون ختم، لیکن یہاں طاقت ہمیشہ قانون کے تابع رہتی تھی۔ اور اس پورے ماڈل نے دنیا کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا، وہ یہ کہ طاقت اور قانون کی پاسداری ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ریاست بہت مضبوط بھی ہو اور ساتھ ہی اصول اور قانون کی پابند بھی ہو۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ کیا ہے؟ یہ کہ 7ویں صدی میں بنائے گئے یہ اصول آج کی جدید دنیا کے لیے، آج کی حکومتوں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ یہ وہی بنیادی سوالات ہیں جن پر آج بھی پوری دنیا میں بحث ہوتی ہے کہ فوج اور ریاست کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس تاریخی ماڈل سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کچھ بہت واضح اور عملی سبق ہے۔ پہلا سبق یہ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ فوج کو حرکت میں لانے کا اختیار کس کے پاس ہے اور کیسے ہے۔ دوسرا، فوجی کمان کو شہری حکومت سے ہمیشہ الگ رکھا جائے۔ تیسرا، فوج پر جو بھی پیسہ خرچ ہو اس کا حساب کتاب بالکل شفاف ہونا چاہیے۔ چوتھا اور بہت اہم، عام شہریوں کی حفاظت ہر حال میں یقینی بنائی جائے۔ اور پانچواں سبق، جب بھی کوئی فوجی آپریشن ختم ہو تو فوج کو فوراً واپس بیرکوں میں بھیج دیا۔ تو اس پورے آئینی ڈھانچے کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی، اس کا نچوڑ صرف ایک جملے میں ہے۔ یہ ایک ایسی فوج تھی جس نے بڑی بڑی جنگیں جیتیں، بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دی، لیکن کبھی بھی اپنے ہی معاشرے پر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور آخر میں ایک بہت گہری بات جو اس پورے موضوع کا خلاصہ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک آئینی فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ایک بے لگام فوج ملک کی سرحدیں اندر سے ہی مٹانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔